الله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ کی ذات ایک، وحدہ لا شریک، اس کا نام ایک، لیکن اس کے کام انسان کی گنتی سے باہر ہیں۔ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ وہ ناموں کی تفصیل نہیں فرمائی ہے، لیکن ایک حدیث کی بنیاد پر ناموں کی تفصیل جو ترمذی کے اندر ہے، 99 ناموں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نام یہ دراصل اللہ کے کام ہیں۔ کائنات کا سارا نظام چلنا چلانا، مختلف تبدیلیوں سے گزرنا گزارنا، سب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کام کی طرف توجہ کر کے یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، یہ اللہ ہی کی شان ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت میں، قدرت میں ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ اپنی پہچانت انسان کو اسی طریقے سے دی ہے، اسی لیے حکم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے بہت نام ہیں، یعنی کام ہیں۔ اس کام کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو، پھر اس سے جڑ جاؤ، پھر اس کو پکارو، پھر اس کے ذریعے سے اس سے مانگو۔ وہ کام صرف تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کام کے ہونے کی، کیے جانے کی توقع مخلوق میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں، جبکہ مخلوق یہ کام ہم کریں گے کہتی ہے، آگے بڑھتی ہے، لیکن کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ قرآن کی تلاوت ترجمے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے تو یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اس طریقے سے اس کے ناموں کی تلاش کر لیا، جان لیا، پہچان لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور سارا کا سارا کلام پاک وضاحت تفصیل جس جس طریقے سے بھی بیان کی گئی ہے، وہ تمام کی تمام تفصیل گھومتی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے کام، اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کون ہے، کیسے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، ڈھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی نہیں ہے، لہذا اسی کو مانو۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، کھلم کھلا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے باطنی کیفیت پوری طرح باطن خفیہ ہے۔ اس آیت کے اندر
آج کی جو آیتیں ہیں قرآن میں شروع سے بھی کئی طریقے سے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر توبہ کرتے ہیں، تواب علی العباد، اس کے اندر یہ ہے بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اس معنی کی ترکیب میں انداز قرآن میں دونوں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اپنی رحمت، مہربانی، فضل و کرم کے ساتھ رجوع ہوتا ہے، اس پر مہربانی فرماتا ہے، اپنے غیظ و غضب کو ہٹا دیتا ہے۔ جب مہربانی فرماتا ہے تو اپنی شان کے لائق جو ہے اس طریقے سے مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کے حقدار ہونے کے طریقے کیا ہیں؟ آج کی ان آیتوں میں وہ طریقے کا ذکر ہے۔ بندے کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، سارے اسباب ذرائع منقطع ہونے کے بعد گزرنے کی، کرنے کی، مہربانی فرمانے کی، وسائل پیدا کرنے کی یہ طاقت، یہ قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں ہے، کسی اور میں نہیں۔ تو اس نمونے کو آج کی ان دو آیتوں میں ذکر کر کے فرماتا ہے، اس جیسی کیفیت پیدا کرو تو تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنا مہربان ہوتا ہے دیکھو، بلا کسی فرق و امتیاز کے، مسلم غیر مسلم کے فرق کیے بغیر ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں جہاں ہنسی خوشی ہے، اس کی زندگی میں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، سہارے کی تلاش بھی ہے، اس کے لیے روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ اس قدر پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ الگ سے پوچھو، کیا پریشانی چاہتے ہو؟ کیا مصیبت چاہتے ہو؟ کیا بیماری چاہتے ہو؟ کیا نقصان چاہتے ہو؟ کیا تنگ دستی چاہتے ہو؟ ہاں میں کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ سب سہولت، آسانی چاہنے کی طلب میں رہے گا۔ تو دنیا کی زندگی کا یہ حصہ ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر کسی کی مہربانی کی ضرورت ہے تو مہربان عارضی مہربانی کو کیا دیکھتے ہو، حقیقی مہربان کو دیکھو۔ اس سے بندے کا مہربان، بندے پر فضل کرنے والا حقیقی کون ہے پتہ چل جائے گا۔ یہ سبق سب سے اچھا پڑھا، سمجھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے۔ یہی سبق ایمان کے پر قائم باقی رہنے کے لیے قیامت تک اسلام کو اختیار کرنے والے افراد کے لیے خاص طور پر طریقہ بتایا گیا۔ عام طور پر جو ایمان سے دور ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونا آسان ہے، اقرار کر کر پھر اس اقرار کا ثبوت پیش کرنا ہے عملی طور پر، یعنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے اس کو ثبوت پیش کرنا ہے۔ ایمان نام ہے اس کا۔ اب اس کے اندر یہ نمونے، دو نمونے پیش کیے گئے دو آیتوں میں۔ پھر فرمایا کہ اس جیسے نمونے کے ساتھ جڑو تو تمہارا رب تمہارے کتنے قریب ہے، کیسا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے لقد تاب اللہ، بات بالکل یہ پکی سچی ہے۔ خط کے اوپر
بات قطعی ہے، پھر اس پہ اور زور دینا تو لقد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائی، یعنی توجہ فرمائی، مدد فرمائی۔ نبی سے ابتدا کیے، اس نبی کے اس طریقے کو پوری طرح فالو کرنے والے جانثار تھے، اتنے جانثار تھے کہ اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ دیے، ملک چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی، رشتہ قریب سے قریب کا بھی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن ایمان ان کے تقاضوں کی تکمیل میں جب حکم ہوا یہاں اس کی حفاظت مشکل دکھ رہی ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی پیدا کردہ زمین میں ہجرت کر جاؤ، لازم ضروری کر دیا گیا ابتدا میں۔ تو لہذا یہ توجہ مہربانی اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرمائی، اسی طرح وہ تمام مہاجرین بھی۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یہ منتقل ہوئے مدینہ طیبہ تو پوری اس کیفیت کے ساتھ اسی عنوان سے استقبال کیا مدینے کے لوگوں نے، اور اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان بھی کر دیا۔ تو پھر وہ انصار بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی، فضل فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام مہاجرین پر، وہ تمام انصار پر بھی، مدینے کے لوگوں نے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اتباع میں لگ گئے، اللہ کا حکم فرمان اللہ کے نبی کے پاس، پھر نبی کے واسطے ذریعے سے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ اتباع پیروی کیے۔ کب؟ ساعت العسرہ میں، مشکل گھڑی میں، مشکل گھڑی میں، ایسی مشکل دنیا کے اسباب اس کی تکمیل کرنا دشوار، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایمان کو قبول کر لیا ہم نے، اس کا دعویٰ بھی کر دیا، اس سے جڑی ہوئی چیزیں نماز روزہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ یہی چیزیں کافی نہیں ہیں، ان جیسے حالات کے درمیان میں اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کیفیت کے ساتھ اپنے وجود کو بنوانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ایسے گھڑیاں بھی آئیں گی، اس وقت بھی اس کیفیت کے پر باقی رہنا، ہیلے بہانے نہیں، مال کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، ایمان کی پرواہ، اللہ کے حکم کی پرواہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع۔ انہوں نے ساعت العسرہ میں، غزوات میں ایک غزوے کا نام ہے ساعت العسرہ، لفظی ترجمہ ہے انتہائی دشواری کی گھڑی میں، انتہائی دشوار مشکل کی گھڑی میں، جنگ تبوک کو کہتے ہیں۔ جنگ کا مقام تبوک تھا۔ قیصر روم اس وقت کی سپر پاور طاقت دنیا کی پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر قبضہ، مسلمانوں سے ٹکر لینا، ختم کرنا، دین اسلام اس تحریک کو ملیا میٹ کرنا۔ جب دیکھ لیا اس نے عرب کے اطراف اکناف کے سارے مشرک ہر قسم کی کوشش کر لیے، جان لگائے، مال لگائے، ہر قسم کا حربہ اختیار کرے،
طاقت جھونک دی، یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ اور اس کی جڑیں بنیادیں مضبوط ہونے چلی۔ اب دنیا کی سپر پاور طاقت تھی، اس کے بل بوتے کے اوپر فیصلہ لے لیا اس نے۔ ابھی وہ بارڈر پہ پہنچا بھی نہیں تھا، پوری تیاری کے ساتھ آگے بات چل رہی تھی، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ادھر اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے افراد، اب ان کے امتحان کی گھڑی، دشوار وقت آ گیا۔ موسم انتہائی گرم، پچھلے کئی آیتوں سے سارے واقعات اور پہلو غزوہ تبوک کو سامنے رکھ کر پیش کرتے چل رہے ہیں۔ ایمان اور اس کی حقیقت کا امتحان کیسے ہوتا ہے بتاتے چل رہے ہیں۔ اب اس میں ہی آخری سبق ہے اس سلسلے کا، اس سورہ کے اندر جو مذکور ہے۔ مال و اسباب کی کمی ہے، ایک تو سب سے بڑی طاقت سے دنیا کے اعتبار سے ان سے مقابلہ آ رہی ہے۔ انسانی دشمنی نہیں ہے، انسان کے پاس جو عقیدہ ہے ایمان کا، توحید کا، اس کی مخالفت میں ہے۔ موسم کے لحاظ سے موسم بھی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے، اتنے لمبے سفر میں، اور پھر ایک تو دور دراز کا سفر طے کرنا، پھر وہاں رہنا، غذائی رسد کا کیا حل ہوگا، یہ انتہائی دشوار ہے۔ دشواریاں یہاں تک گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق بعض صحابہ کو پیاس سے نمٹنے کے لیے یہ بھی دیکھا گیا، ہر صحابی نہیں، بعض صحابہ کو اونٹ کی لید کو نچوڑ کر جو کچھ نکلا وہ پی کر بھی اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ غذائی حالت میں ایسی شکلیں بھی ہوئی، صرف ایک کھجور، 2 صحابی رسول آدھا آدھا تو کھجور کھا کر پوری رات گزارنا بھی پڑا۔ پانی کی قلت، اس سفر میں پانی جب بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، آزمائش ہونا نہیں، میرے پر مصیبت آنا نہیں، مجھ پر بیماری ہونا نہیں، ایسا نہیں، اور دعا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے لیے مسئلہ ہے، دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ دعا کر دوں؟ اس تنگی کی کیفیت سے خود پیغمبر بھی گزر رہے ہیں، پیغمبر بھی انسان ہیں، بھوک پیاس والا معاملہ ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کے لیے پانی نازل فرمایا۔ 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر نکلے تھے، اتنے حدود میں پانی پڑا، جانوروں کو پلائے، خود پیے، کچھ محفوظ کر لیے۔ یہ بھی شکل اسی میں ہوئی۔ پھر ایک مرحلے میں پانی کسی کے پاس پوچھے تو تھوڑا سا تھا، فرمایا کہ ادھر لاؤ،
آپ اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیے، آپ کی انگلیوں سے جو چشمہ بہہ پڑا، سارے جانور پیے، سارے صحابہ نے پیا۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے بواسطے پیغمبر ظاہر کر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بتانا ہے کہ یہ واقعی قطعی حقیقی اللہ کے نمائندے پیغمبر ہیں، جو یہ کہتے ہیں، جو اشارات دیتے ہیں، جو تاکید کرتے ہیں، اللہ کی تاکید ہے، اللہ کا اشارہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہی کی قدرت کی وجہ سے تم زندہ ہو، جی رہے ہو، باقی رکھا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس کو قبول کرو، اس میں شک و شبہ والی کیفیت پیدا ہونے نہ پائے۔ سواری کے جانور بھی نہیں، یہ شکلیں بھی اس میں نکلی۔ یہ جنگ تبو سات اسرا جو ہے، 10 صحابہ کے درمیان میں صرف ایک اونٹ باری باری سے ذری دیر کے لیے بیٹھتے تھے، چونکہ سفر روکنا نہیں ہے، پہنچنا ہے، میدان جنگ تک پہنچنا ہے۔ صرف اللہ کے حکم کی اتباع میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی کمانڈنگ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ اس وقت میں جن میں ایمان کچا ہے، جن کو منافق کہتے ہیں، اس زمانے میں تو گنتی نہیں کر سکتے آپ، وہ ہیلے بہانے کر کر ساتھ بھی نہیں دیے، پیچھے ہو گئے۔ تو کیفیت کتنی سختی تھی، اللہ فرماتے ہیں اتنے سخت ایمان میں قائم رہنے والے بھی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ایسے راسخ العقیدہ پختہ ایمان والے صحابہ میں بھی اس کیفیت کو دیکھ کر بعض کے دلوں میں قریب تھا فوراً مدینے کو واپس لوٹ جاؤ، جنگ کے میدان کی طرف آگے بڑھنا، یہ سفر طے کرنا، پھر تک پہنچنا بڑا دشوار ہے، جان اس کی عافیت چاہتے تو لوٹ جائے۔ دلوں کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا، ہو کر مضبوطی سے ہٹانے والی کیفیت جیسی چیز ہو گئی تھی۔ ثم تاب علیہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا، مہربانی فرمائی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ تو جو پوری طرح لگ جائیں گی، بس حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ حکم کی تعمیل کے پیچھے کیا ہے چیز، وہ غیبی چیز ہے، بعد والی چیز ہے۔ وہ بعد والی چیز دنیا میں ممکن ہے، آخرت میں یقینی ہے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اس کیفیت مرحلے سے گزرو تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے زیادہ شفقت مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں، چنانچہ رحم فرمایا۔ اسی جیسی کیفیت 30,000 صحابہ نکل پڑے تھے، جتنے نفاق والی کیفیت تھی دلوں میں، ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے۔ لیکن 3 صحابہ ایسے تھے، پختہ ایمان رکھنے والے، حالت اچھی، پورا قافلہ نکلا، چنانچہ اس میں سے حضرت کعب بن مالک بھی تھے۔ میری زندگی میں کبھی 2 سواریاں میرے پاس نہیں تھی، سواریاں بھی 2 تھی میرے پاس، مالی حالت بھی اچھی تھی، کام کاج بہت تھے۔ جب 2 سواریاں ہوتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، ایک سواری پہ خود بیٹھتے ہیں سامان رکھ کر، دوسری سواری کو بغیر سامان کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
جب اس میں تھکان دکھتی ہے تو دوسرے اونٹ کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، اس کو بغیر سامان کے بغیر سواری کے لے کر چلتے ہیں، رکنے آرام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی نان اسٹاپ سفر جاری رہتا ہے، اس کیفیت میں تھے۔ خیال کیا انہوں نے ایسا خیال اس جیسا، اور دونوں نے یہ تو جا رہے چلنے دو، میں آج میرے ضروری کام ہے اسے نمٹ لوں گا، کل نکلوں گا۔ جب کل آیا کام پورے نہیں ہوئے، پھر آج کر لوں گا، کل نکل جاؤں گا، تیز جاؤں گا، مل جاؤں گا۔ پھر دوسرا دن بھی بات پوری نہیں ہوئی، تیسرے دن یہ کیے، تیسرے دن بھی کام پوری طرح نہیں ہوئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب جا کر مل جانا بڑا دشوار دکھتا ہے۔ ایسی ٹالم ٹول کے اندر وہ جا نہیں سکے، جبکہ جہاد فرض تھا، اس وقت فرض عین تھا، کفایہ نہیں تھا، کسی قسم کا ہیلے بہانہ نہیں چل سکتا تھا۔ ایسے مرارہ بن ربیع ایک دوسرے شخص ہیں، ہلال بن امیہ ایک تیسرے فرد ہیں، یہ تینوں کا ذکر بغیر ناموں کے، لیکن تین افراد نے جو ایمان کے اوپر صداقت کا ذکر کیے، جھوٹے بہانے نہیں کرے، یہ سبق نمونہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بتایا چھوڑ دیا اللہ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے پر توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی، ان کی توبہ بھی قبول کی، فضل فرمایا ان تین افراد پر جو پیچھے رہ گئے تھے۔ رہنے والے تو سینکڑوں تھے، وہ منافق تھے، انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال، تمہارا باطن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ فرمائے گا۔ نبی کو معلوم تھا، لیکن طریقہ بتا دیا کہ ظاہری طور پر سن کر اعتماد کرو، حقیقی معاملہ اللہ سے کب تک چھپاؤ گے، چھپو گے، بچو گے۔ ان کے ساتھ کوئی سرزنش نہیں کی گئی، ان کے معاملے کو یہ کر دیا گیا۔ جب یہ تین افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، آپ کی عادت مبارکہ تھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سب سے پہلے جاتے، پھر اس کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر بیٹھنے کے بعد جتنے جو کچے گدرے جو منافقین تھے، کہلانے والے مسلمان تھے، دعویٰ اسلام کا تھا، وہ آگے بڑھتے گئے، غلط بیانی سے، جھوٹ سے کام لیا۔ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جاؤ 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 کہہ دیا۔ اب یہ 3 افراد تھے، ان میں سے جب یہ پیش ہوئے اور سچ سچ کہہ دیا کہ وجہ یہ ہے، کوئی عذر نہیں تھا، اس قسم کی چیز ہو گئی تھی، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اٹھو، چلے جاؤ، انتظار کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک، فیصلہ ہونے تک۔ وہاں باقی سارے مدینے کے لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے کہہ دیا گیا ان تینوں سے کوئی بھی بات نہیں کرے، سلام بھی نہ کرے، اگر یہ سلام کرے تو ان کو جواب بھی نہ دیں۔ یہ کیفیت پورے 40 دن تک گزری، جملہ 50 دن ہیں، 40 دن تک گزری۔ خود یہ مسجد کو آتے، پابندی سے نماز پڑھتے، پھر گھروں میں بیٹھتے، روتے دھوتے ہوئے بیٹھتے تھے۔ رشتہ دار بھی نے کوئی بات نہیں کرنا،
بات نہیں کرنا، بیوی بھی نہیں بات کرنا، بچے بھی بات نہیں کرنا۔ 40 دن کے بعد پھر حکم دیا کہ بیویاں گھر میں ساتھ رہنا بھی نہیں ان کے۔ چنانچہ ان کی بیویوں کو ان کے میکے بھیج دیا گیا، یہ تنہا رہنا۔ اس درمیان میں ملک غسان کا بادشاہ ایک خط لکھ کر اپنے نمائندے کو بھیجا حضرت مالک کے پاس۔ خط میں لکھا تھا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری اہانت کی جا رہی ہے، تمہیں عزت کا درجہ نہیں دیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہونا نہیں ہے، فوراً رخ کر میرے ملک کو آ جاؤ، میں تمہیں کیا مقام دیتا ہوں، رتبہ دیتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں۔ ویسے آج دنیا کے اندر بھی تم اسلام کی اہانت کر دو، ہم دنیا کی سپر پاور طاقتوں میں شمار ہوتا ہے ہمارا، ہم تمہیں پناہ دیں گے، دیکھتے ہیں کس کے مجال ہے کہ تمہارے خلاف کیا کرتا ہے۔ یہ کیفیت آج کی نہیں، پہلے سے چلی۔ یہ دیکھتے حضرت مالک فوراً اس کے لیٹر کو لے کر پھاڑ دیا، آگ میں ڈال کر جلا دیے۔ لانے والے نمائندے سے کہا اس کا جواب یہی ہے، جا کے سنا دے تو اپنے بادشاہ کو۔ پھر ادھر اور ان کا رونا دھونا بڑھ گیا، اب تو بات میرے ایمان کی آ گئی، ایمان سے نکل کر غیر ایمان والی کیفیت میں منتقل ہونے کے اسباب دنیا میں پیدا ہوتے چل رہے ہیں، لیکن جو ڈٹے رہے اس کے باوجود بھی ایسے 50 دن تک گزارا انہوں نے۔ اس درمیان میں جو کیفیت تھی اس کو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ یہاں الارض زمین، زمین بمانے دنیا، یہ دنیا اتنی بڑی چوڑی وسیع ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ حضرت مالک فرماتے ہیں اب لوگوں کا برتاؤ سادے سیدھے الفاظ میں بائیکاٹ، ہر قسم کا بائیکاٹ۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہوتے ہوئے بھی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، جیسی چیز کیفیت ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ حتیٰ کہ ضاقت علیہم انفسہم، ہم زندہ کیوں ہیں؟ اپنی حیات بھی ان کے لیے تنگ معلوم ہو گئی۔ اور ایمانی کیفیت میں روایتوں کے لحاظ سے یہ خیال ہونے لگا خدا نہ کرے اگر موت آ جائے اس درمیان میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز جنازہ نہ پڑھیں تو پھر ہماری آخرت کا کیا ہوگا۔ ایمان میں تعلق اپنے نبی سے اور اسلام سے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، یقین کر لیا ان تینوں نے صرف پناہ سہارا اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہونا ہے ہر توبہ کو قبول کروانے، منوانے اللہ تعالیٰ کو اس جیسی کیفیت قریب قریب پیدا کرتے چلو تو پھر تمہارے لیے تمہارا رب مہربان ہے، نہ کا سوال نہیں ہے۔ یہ سبق دینا ہے۔ بلا آخر یعنی 50 دن کے بعد ثم تاب علیہم، ان تینوں کے اوپر بھی اللہ نے مہربانی فرما دی، رحمت نازل کر دی، توبہ قبول فرما دی۔ لیتوبوا، اب وہ توبہ کرے، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کے حق میں اعلان آنا، جو ایمان کی حقیقت جو جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے مبارکبادی دی، اے مالک، اے کعب بن مالک،
تم کو تمہاری ماں نے جب جنم دیا اس وقت سے آج تک بھی اس جیسی خوشی والا دن تمہارے پر نہیں گزرا، جو اللہ تعالیٰ نے راست مہربانی فرماتے ہوئے اپنی رحمت میں داخل فرمانے کا اعلان فرمایا۔ اتنا بڑا عظیم دن ہے یہ، سارے کے سارے صحابہ بھی خوشی منائے، گلے ملے، مصافحہ کرے۔ اس مرحلے کے بعد اب بتاتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے ہی ان اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ وہی تواب رحیم میں مہربانی فرمائے۔ اب اس کے بعد سبق قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کے لیے، دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام نام ہے صداقت کا۔ صداقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کذب بیانی کا نہیں، لہذا حکم جاری کیے، یہ سبق دے دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کے پر پختگی کے ساتھ قائم اور باقی رہنے والو، باقی رہو۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا پورا خوف پیدا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم مان کر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے اسی کے لیے لگے رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس طرح صداقت اس کو کہتے ہیں، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مع الصادقین دراصل من الصادقین یا پھر صادقین ہے۔ صدق یہ ہے، جھوٹ نہیں، سچائی کو اختیار۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جوڑنا، کوئی ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنا، اللہ کو راست نگرانگار سمجھ کر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ۔ صداقت نیک راستہ، نیکی کی طرف آگے بڑھاتا ہے بندے کو۔ یہ نیکی آگے بڑھاتے ہوئے، نیک باز بناتے ہوئے جنت تک آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ لا یزال رجل یصدق، آدمی جب اسی صداقت کے اوپر عادت بنا لے کر رہنے لگتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیق، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا صدیقوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، پھر صالحین کا، پھر شہداء کا۔ لہذا کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچوں کو اختیار کرو، سچا راستہ اختیار کرو، کہ صداقت پسند لوگوں کی دوستی اختیار کرو، یا ان لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے اس جیسے طریقے کو اختیار کر کر ان میں یا ان کی فہرست میں اپنے آپ کو تم شامل کرتے چلو۔ یہ حکم ہے، یہاں تک ایک مضمون۔ اب غزوہ تبوک سے جڑی ہوئی ساری کی ساری چیزیں تقریباً ختم ہوئی، تذکرہ۔ اب سورہ کے اختتام تک جو صرف چند آیتیں باقی ہیں، اب دوسری ہدایتیں اگلی آیت سے۔ سبحان اللہ۔